ضرورت بتائے نا ختم نبوت کے بعد امامت کو جاری رکھنے کے پیچھے خدا کی ضرورت بتائے نا. دین مکمل ہو گیا، دین کی تشریحات توضیحات مکمل ہو گئیں، تو اللہ ختم نبوت کے بعد آسمان سے پھر ایک نئی نمائندہ شخصیت کو بھیج رہا ہے. ضرورت پیش کرے نا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. جس مسئلے پہ اختلاف ہے 1400 سال آپ بتا دیں نا، میں اضافہ کر دیں. السلام علیکم دوستو، نویں ویڈیو دے نال اللہ دیتا عثمانی یاد رہے خدمت. میرے دوستو، جس ٹائم اللہ کسی بندے دا بھلا چاہندا ہے تے اونوں دین دی سمجھ عطا کردا ہے. او جس ٹائم بندے نوں سمجھ آ جاندی ہے تے او دا بولنا، او دا بہنا اٹھنا کھانا پینا، او دی عبادت ہر چیز دے وچ ایک نمبری آ جاندی ہے. پھر جڑے او دے رشتہ دار ہون گے، دوست احباب ہون گے، انہاں دے نال بھی ایک نمبری تے چلے گا. جھوٹ نہیں بولے گا، دغا نہیں کرے گا، نوسر بازی نہیں کرے گا، فراڈ نہیں کرے گا. او دے ہر کم وچوں خوشبو آئے گی کہ اے بندہ جڑا نا ہے ہی اچھا آدمی ہے. اے کسی دی دھی بہن وی او دے نال بیٹھ کے اگر کوئی گفتگو ہوندی ہے پئی تے او ساریاں دی حیا کرے گا، اور او دے کردار دے وچوں کسی جگہ تے کسی بندے نوں ایہو جہا شک نہیں پے گا کہ اے کوئی دو نمبر آدمی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے نے کہ جنہاں نے دین نوں سمجھن دی بجائے او دا رٹا مار کے رکھیا ہے لوکاں نوں امپریس کرن لئی، لوکاں دے اوتے روب پاؤن لئی کہ بڑا دیندار آدمی ہے، لیکن وہ اندروں جڑا نا فراڈی ہوندا ہے. ایسے لوگ جڑے ہوندے نے دین اسلام نوں نقصان پہنچاون والے ہوندے نے. اور جڑے اے نقصان پہنچاون والے لوگ نے جس ٹائم اے گفتگو کردے نے، اے نہ اللہ دی حیا کردے نے، نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دی حیا کردے نے. اج دی وی تسی ویڈیو سنو تے اے ساڈے سنت وال جماعت دے جڑے ذاتی ساڈے مولوی صاحب آئے نے، طلحہ صاحب، انہاں دی گفتگو سنو. اے ویکھ لو کہ سیدھے اللہ نوں ہاتھ پاندے نے پے، ادب و اداب کردے نے پے یا کردے کی نے، ذرا غور نہ سنو. یعنی جیسے میں دکھاؤں نا کہ یہ پین ہے. اب کوئی مجھ سے نزاع تو نہیں کرے گا کہ یہ پین ہے بھائی، یہ پین ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ پین ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کوئی پاگل آ گیا کہ یہ پین نہیں، یہ کچھ اور ہے. اس طرح بالبداہا، بلکہ میں سورج دکھاؤں، یہ سورج ہے، شمس ہے. لوگ کہیں گے یہ سورج ہے بھائی، اس میں مناظرے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. آپ کا موقف بالبداہا باطل ہے مسئلہ امامت پر. آگے بات چلی نہیں جاتی. اسلام میں دو بڑے فرقے ہیں، جماعت عمریہ اور شیعہ. آپ کا اور مسئلہ اختلاف کا سبب کیا؟ مسئلہ امامت. مسئلہ امامت پر آپ کا موقف بالوضوح کالشمس فی رابعۃ النہار. جس طرح مثلا وہ لات اور منات مکے میں جو بتیں تھے وہ خدا نہیں ہے، اسی طرح آپ کا موقف باطل ہے. ہو ہی نہیں سکتا یہ اس طرح، ٹھیک ہے نا. اب آپ مجھے بتائیں آپ کا جو موقف ہے کہ یہ منسوس نہیں ہے، اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں بولا ہے، ویسے چلے گئے بس دنیا سے، تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ دین تو پھر ناقص ہے. اللہ نے ہم سے غداری کیا، نستجیر باللہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غداری کیا. جی بسم اللہ کریں. آپ ضرورت بتائے نا ختم نبوت کے بعد امامت کو جاری رکھنے کے پیچھے خدا کی ضرورت بتائے نا. دین مکمل ہو گیا، دین کی تشریحات توضیحات مکمل ہو گئیں، تو اللہ ختم نبوت کے بعد آسمان سے پھر ایک نئی نمائندہ شخصیت کو بھیج رہا ہے. ضرورت پیش کرے نا اس کی. واہ جی واہ طلحہ صاحب. اے حاجی طلحہ صاحب ویکھو پوچھن کی ڈے نے کہ ختم نبوت کے بعد امامت کو جاری رکھنے کے پیچھے خدا کی ضرورت بتائیں. وہ اللہ یاری نو پوچھدا ہے، پیا آندا جی کہ اللہ دی کیڑی ضرورت سی. وہ اللہ دیا بندیا، تو طلحہ عامہ خاصا کرن تو بعد بھی، او مدرسے چ پڑھن تو بعد بھی، جس ٹائم تینوں ڈگری لب بھی گئی ہے رٹا مار کے، تے اس تو بعد بھی تینوں اینی نہیں سمجھ کہ اس کائنات دے وچ ایک جس طرح سکول دے وچ جو ٹیچر کسی جگہ تے کام تے ٹر گیا ہے، ہیڈ ماسٹر کول چلا گیا ہے، تے پیچھے مانیٹر جس طرح کلاس نو مینٹین رکھدا ہے، او دے ڈسپلن نو مینٹین رکھدا ہے، اسی طریقے دے نال اگر کوئی الہی نمائندہ موجود ہوندا تے ہر پاسے جڑا نا امن ہوندا، اینے فرقے نہ بندے، پوری دنیا دی یہ حالت نہ ہوندی. 57 ملک نے اسلامی، آکھن نو صرف نا آئی ڈی کارڈ دے مسلمان نے. تسی ویکھ لو کہ یہود و نصارا کولو جتیاں کھاندے نے پے. اے اگر سمجھ آ جاندی نا کہ دین اسلام اللہ اور او دے رسول دا ہے، اور اللہ اور رسول دی چاہت سی کہ انسان گمراہ نہ ہوندے، تے جس طرح پچھلی امتاں نے اپنی کتاباں دے وچ ترمیم کیتیاں نے، چینجنگ کیتیاں نے، اس ٹائم دے جڑے مولوی سن او بدلاؤ کردے رہندے سن. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد بھی ویکھ لو نا کی ہویا ہے. او سارے لوکاں نوں پتہ ہے کہ کنا کچھ بدلاؤ ہویا ہے. پھر فرقے تے فرقہ بندا گیا ہے، اور مسلماناں دے اندر او مسلماناں والی گل رہی کوئی نہیں. صرف نام دے ضرور مسلمان نے، لیکن اندروں سب کام کھوکھلا نظر آندا ہے پیا. یہ میرے حساب نال اس مولانا نوں تے حیا کرنی چاہیے. جس ٹائم اینا بندہ پڑھ لکھ جائے، بہت ہی چھوٹا جہا نے سوال کرتے رہے ہے، اور میرے حساب نال سنت وال جماعت دی اس لیے بےزتی ہوندی ہر پلیٹ فارم تے. دین لا بنا رہے ہیں اسی لیے کہ ابوبکر خلیفہ بناتا نا،
آپ لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر جنازے میں شریک نہیں ابو ہوا تھا. بکر نے ابو بکر نے جنازے دین کا کون سا مسئلہ بیان کیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کے نظر رسول پاک اجتماعی صلی کو اللہ علیہ سنبھالا وسلم انہوں نے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. جس مسئلے پہ اختلاف ہے 1400 سال آپ ابھی بتا رہا بتا دیں ہوں. نا، میں علم میں بتاتا اضافہ کر دیں. بالکل 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 بالکل. ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਰੇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਉਮਤਾਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਸਨ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਗੜਬੜ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਖਮਸੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰਕਾ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ. ਅਸਲ 'ਚ ਗੇਮ ਸਾਰੀ ਹੈ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਹੈ. ਅਗਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਰਫ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਫਿਰਕੇ ਬਣਦੇ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਈਡੀਅਲ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ. ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਉਲਾਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੂਤ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਨਾਬ ਜੀ ਪਰਚੇ ਕਰਾਣਗੇ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕਰਨਗੇ. ਇਹ ਖੁਦ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਰ ਆਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ. ਜਾਂ ਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਕੋਈ 60 ਸਾਲ 90 ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਇਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਜਾਣਾ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਉਥੇ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਅੱਲਾਹ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੂਤ ਖਿਲਾਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਗਾ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਹੀਰਾ ਫੇਰੀ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰਕਾ جناب جی تو اپنا توت انہوں نے کھلاریا، اللہ معافی دے جی. اب کہتے ہیں خلیفے کی کیا ضرورت ہے، تو پھر ابو بکر سے جو بیعت کرنے میں یہ نہیں کہہ رہا، منصوص من اللہ کی بات کر رہا ہوں. تو عرض یہی ہے کہ اگر امام کی، آپ کہہ رہے ہیں امام کی کوئی ضرورت نہیں نا، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. امام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت کوئی چیز ہے؟ مسلمانوں کا لیڈرشپ، لیڈر کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی مسلمانوں کا افواج کا سربراہ ہو، یہ پوزیشن جو ہے نا، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ایک تو پوزیشن ان کا تھا کہ وحی لیتے تو قرآن آتا تھا، شریعت آتی تھی، ٹھیک ہے، نبوت کا مقام ہے، وہ تو ان کے بعد ختم ہے، ان کے بعد نہیں ہے، یہ مانتے ہیں. لیکن ان کے بعد جو دوسرے فرائض تھے ان کے، جو دوسرے فرائض تھے ان کے کہ بہت سارے فرائض تھے ان کے. اب سنیے، اگر کسی دو شخص کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، کون اس نزاع کو حل کرتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حل کرتے ہیں. اگر کہیں فوج آ جاتی ہے دشمنوں کی کہ ہم نے مسلمانوں پہ حملہ کرنا، ٹھیک ہے نا، کون اس کے سامنے اس فوج کے سامنے مسلمانوں کو جمع کرے گا، فوج بنائے گا، ان کے مقابلے کے لیے بھیج دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لیڈرشپ کا فرائض ہے. اگر کہیں سے صدقات لینے ہیں، صدقات کو فقراء میں کون تقسیم کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی خمس آ جاتا ہے، اس کو کون تقسیم کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غنائم کو کون تقسیم کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے، اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے، حد کون جاری کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی کو کوئی مسئلہ نہیں معلوم، جی نا، مسئلہ نہیں معلوم، مسئلہ نہیں معلوم کسی کو، احکام نہیں معلوم کسی کو، کہتے ہیں ضرورت ہی کیا ہے بھائی، ضرورت ہی کیا، ٹھیک ہے نا بھائی، احکام نہیں معلوم، کون بتائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نماز جمعہ کون پڑھائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ جب متحیر ہو جاتے ہیں کہ عقیدے کا یہ مسئلہ عقیدے میں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، توحید میں متحیر ہیں، قرآن کی تفسیر میں متحیر ہیں، سنت میں متحیر ہیں، کون بتائے گا، کون شرح دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب فرائض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور یہ ضروریات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، ان کی شہادت کے بعد مرتفع نہیں ہوئے کہ اب دین کامل ہو گیا، کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے ان باتوں کا. اسی لیے تو ابو بکر گیا تھا. بات سننے دیں، بات کرنے دینا، بات کرنے دیں. ایک منٹ، خبر واحد پیش نہیں کرنی آپ نے. یہ تمام مورخین کا تواتر دکھانا ہے آپ نے. اچھی بات ہے. اچھا تمام مورخین کا اجماع دکھائیں، اسٹیبلشڈ نالج پر بات کا دکا روایتوں سے تو ناس بھی بہت کچھ دکھا دیں. آپ اسٹیبلشڈ نالج کے حوالے سے بات کریں. انسان علم ابو بکر، عمر، عثمان کو کیسے بیان کر رہا ہے، علی کو کیسے بیان کر رہا ہے. اس طرح تو ناسبی اور رافضی اکا دکا روایتیں اٹھا کر کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں، وہ نہیں چلے گی. ٹھیک ہے، اسٹیبلشڈ ہسٹری آپ کے نزدیک آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے بتائیں آپ کے مذہب کے نزدیک، آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے عزیزو. اب جو ہے نا عزیزو، مذہب چھوڑے، میرا مذہب چھوڑے. جی سر بات کریں، انٹرنیشنل بات کریں، مذہب چھوڑے، انٹرنیشنل بات کریں. عزیزو اب پریشر آ گیا نا، اب پریشر آ گیا، بخاری سے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں،
مسلم سے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، صحاح ستہ سے سب سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ یہ متواتر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، متواتر نہیں ہے بھائی. ہاں کل تک تو یہ سب قرآن کا بھائی تھا، کل تک بھائی اب قرآن کا بھائی تھا. وہ قرآن کا بھائی کیا ہے؟ بخاری ہے. قرآن کی بہن کون ہے؟ مسلم ہے یا قرآن کی بہن؟ یہ تمہارے قرآن کی بہن ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سوتیلی بہن ہے یا صحیح بہن ہے؟ اب ذرا سن لو مولوی صاحب. یہ مسلم عزیزو، مسلم بن حجاج قشیری نیسابوری، چھاپ دارالفکر. جس نے کہا ہے اس سے جا کے پوچھ لیں. دیکھیں عزیزو، یہ سنت 1432 میں دارالفکر بیروت میں چھاپا ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے باب التیمم. بات سنیے، یہ حدیث پڑھنے دیں پھر تواتر اس کا ثابت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پہلے میں حدیث پڑھوں پھر تواتر کا اس بات. یہ حدیث ہے عزیزو. پڑھ لے. اچھا حدیث یہ ہے کہ اگلے صفحے میں یہ حدیث ہے. یہ صفحہ نمبر ہے 184، حدیث نمبر ہے 368، ٹھیک ہے نا. عبد الرحمن ابن ابزا کہتے ہیں کہ اپنے والد سے، یعنی اب سعید ابن عبد الرحمن ابن ابزا اپنے والد عبد الرحمن سے نقل کرتے ہیں ان رجلا کہ ایک شخص آیا اتا عمر، آپ کے خلیفہ بادشاہ سلامت کے پاس جب وہ خلیفہ تھے اس زمانے میں آیا. فقال انی اجنبت، کہا کہ میں جنب ہو گیا ہوں. فلم اجد ماء، اور مجھے پانی نہیں ملا، مجھے پانی نہیں مل رہا، میں کیا کروں؟ اچھا پانی نہ ملے تو جنابت کے مسئلے میں کیا کرتے ہیں؟ جنابت کے مسئلے میں پانی نہ ملے تو انسان تیمم کر لیتا ہے، پتہ ہے آپ کو. اچھا تو خلیفہ نے کیا حکم دے دیا بھائی؟ قال لا تصلی، نماز ہی نہ پڑھو. فقال عمار نے کہا اما تذکر، آپ کو پتہ نہیں ہے، یا امیر الفلانی، یا امیر، آپ کے بادشاہ کو بولا کہ آپ تو خلیفہ ہیں. تو پتہ چلا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد ہے اور اس کے خلافت کے زمانے میں. آپ کو یاد نہیں ہے اذ انا وانت فی سریۃ فاجنبنا، ہم دونوں ایک لشکر میں تھے اور ہم دونوں جنب ہو گئے تھے، احتلام ہو گیا تھا. فلم نجد ماء، پانی نہیں ملا. فاما انت فلم تصلی، اس وقت بھی آپ نے نماز نہیں پڑھا تھا، اس وقت بھی آپ نے بادشاہ سلامت آپ نے تو نماز ہی نہیں پڑھی تھی، ٹھیک ہے نا. واما انا فتعمقت فی التراب وصلیت، لیکن میں نے جو تھا میں نے اپنے آپ کو مٹی میں رول کیا تھا، میں نے اپنے آپ کو مٹی میں گرایا تھا. فقال النبی صلی اللہ، اور نماز پڑھا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انما كان يكفيك ان تضرب بيديك الارض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں سے فرمایا کہ یہ مٹی میں اس طرح گرنے کی ضرورت نہیں تھی، لوٹ مارنے کی ضرورت نہیں تھی. کیا کرتے ہیں؟ دونوں ہاتھ کو، دونوں ہتھیلیوں کو زمین پہ مارتے، اس کو پھونک مارتے اور چہرے پہ ملتے اور دونوں ہاتھوں پہ ملتے. یہ کافی تھا. اچھا فقال عمر اتق اللہ یا عمر، عمر نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، یعنی بجائے کہ مان لیتا اس یاد دلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے، کہتا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے. تو بہرحال پتہ یہ چلا میرے بھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو تیمم تک نہیں آتا تھا. آپ کو جو خلیفہ، آپ کا جو امام ہے، اس کو تیمم تک نہیں آتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ایک ایسا شخص جس کے پاس وہ علم ہو، آپ نے ضرورت کا پوچھا نا. واہ جی واہ محترم طلعت صاحب، وہ ویکھ لو کہ اللہ یاری نو تو چھیڑ چھڑیا تے اونے جناب جی مسلم شریف ساڈی سنت وال جماعت دی جناب کتاب کڈ کے تے او دے وچوں جناب عمر دا انہاں نے دس دیتا کہ جناب جی اوتھے دیکھ لو ساڈے اپنے جڑے سن جڑے اکابرین انہاں دیاں تک لو کہو جیاں انہاں نے گلاں لکھ چھڑیاں نے وچ، او جڑے مصنف آندے او جناب جی ساڈے پرانے گزر گئے نے، بہترین جناب جی رائٹر گزر گئے نے، انہاں نے پگاں بن کے انہاں نے لکھ چھڑیا کہ جناب عمر جس ٹائم کسی نے مسئلہ پوچھیا تے یمم دا او دے تے غسل جنابت سی، لیکن وہ جس ٹائم مسئلہ پوچھا گیا جناب عمر نے سیدھا کہہ چھڑیا کہ کوئی ضرورت نہیں تینوں نماز پڑھن دی. ہن اینی کہ ساڈے سنت وال جماعت دی میرے حساب نال بےزتی کروا کے تے میرے حساب نال طلعت صاحب راضی ہو گئے ہونے نے. ویسے میرے دوستو اسی اپنے طور تے بھی سوچئے، اگر کوئی الہی نمائندہ ہوندا، اگر انہاں کولوں پوچھیا جاندا تے میرے حساب نال جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے وچ ہر گل ایک نمبری تے
ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਦੱਸੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਮਸਲੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਔਰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਜੰਨਤ ਲਈ ਆਮਾਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ 73 ਫਿਰਕੇ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 72 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਨਮ ਟੁਰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਫਿਰਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ ਨਮਾਜ਼ੀ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਜੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਐਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਗਾਹ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਦਾ ਹੁਣ ਬਣਨਾ ਕੀ ਏ। ਇਹ ਫਿਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਬਤਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਅੰਨੇ ਵਾਏ ਲੋਕ ਟੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਇੱਕ ਪਿਓ ਏ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁਨਾਹ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਜਾਏਗਾ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੋਚੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਉਮਤ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਔਰ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਾਮੀਨ ਆਣ, ਦਰੂਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਫਰਾਮੀਨ ਆਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਟੋਕਰਿਆਂ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਕੱਢੇਗਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੋਨੇ ਆ ਪਏ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੱਟਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓਗੇ, ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਖਿਦਮਤ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।